السلام علیکم سامعین، جاوید چودھری کا کالم شہاب جیسے استاد۔ یہ بھالپور کی ایک نیم گرم شام تھی۔ شام کے سائے صحرائی پودوں اور ریگستانی درختوں پر دھیرے دھیرے اتر رہے تھے۔ میں اسلامیہ یونیورسٹی کی کینٹین پر بیٹھا تھا۔ کینٹین کی تھالیوں کے پتوں میں خزان کی زردی اتر چکی تھی، اور جو ہی ہوا پتوں کو گدگداتی تھی، پتوں کا ٹہنیوں سے رشتہ ٹوٹ جاتا اور وہ فضا میں لرزتے، کانپتے اور ڈولتے ہوئے نیچے آ گرتے تھے۔ میرے قدموں سامنے پڑی آڑی تھرچی میزوں اور دور تک بچھی زمین پر ایسے ہزاروں لاکھوں پتے پڑے تھے۔ میں کبھی ان پتوں کی طرف دیکھتا، کبھی ہاتھ میں پکڑی آدھی کھلی کتاب کی طرف۔ یہ کتاب میرا ایک کلاس فیلو مجھے پکڑا گیا تھا۔ وہ لائبریری گیا اور یہ کتاب اس نے لائبریری سے چرائی تھی، لہٰذا وہ اسے لائبریری لے جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ میرا دوست جا چکا تھا اور میری زندگی میں دور دور تک بوریت پھیلی تھی۔ میں نے بوریت کے کسی ایسے ہی لمحے میں ٹانگیں سیدھی کی، میز پر رکھی اور کتاب کی ورق گردانی شروع کر دی۔ یہ کتاب انتہائی دلچسپ تھی۔ میں نے کتاب کے درمیان میں انگلی رکھی اور پلٹ کر ٹائٹل دیکھا۔ یہ ممتاز مفتی کی الکھ نگری تھی۔ میں نے دوبارہ صفحے کھولے اور کتاب پڑھنی شروع کر دی۔ یہ ممتاز صاحب الکھ نگری اور قدرت اللہ شہاب سے میرا پہلا تعارف تھا۔ میں وہاں بیٹھ کر 1 گھنٹہ کتاب پڑھتا رہا۔ میرا کلاس فیلو واپس آیا تو میں نے اس سے الکھ نگری مانگ لی اور یہ کتاب ہاسٹل لے آیا۔ میں اگلے 2 دن بستر پر لیٹا رہا، یہ کتاب پڑھتا رہا۔ کتاب ختم ہوئی تو میرے اندر ایک عجیب دکھ، ایک انوکھا درد بھر گیا اور مجھے اندر ہی اندر تبدیلی سی محسوس ہونے لگی۔ مجھے لگا کہیں دور دل کے کسی ان دیکھے ان چھوئے گوشوں میں کسی نے کوئی چھوٹا سا دیا جلا دیا ہو۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں۔ میں ایک دیہاتی شخص ہوں۔ میرا تعلق گجرات کے ایک پسماندہ گاؤں سے ہے۔ میرے بزرگ دینی اور دنیاوی ہر قسم کی تعلیم سے نابلد تھے۔ میں بچپن میں بیمار ہو گیا، مجھے تاپ چڑھتا تھا اور میں 10 دن چارپائی پر گزار دیتا۔ میں سال بھر کی بیماری کے بعد بچ گیا، لیکن جسمانی کمزوری کا شکار ہو گیا اور میں گاؤں کے دوسرے بچوں کی طرح بھاگ دوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں 2 قدم اٹھاتا تو میرا سانس الٹ جاتا۔ میں جسمانی کمزوری کے باعث ڈور ڈنگر بھی نہیں چلا سکتا۔ یہ ان دنوں گاؤں کے تمام بچوں کا شغل ہوتا تھا۔ چنانچہ میرے والدین نے مجھے گاؤں کے اسکول میں داخل کرا دیا۔ یہ اسکول بھی کیا تھا، برگد کا ایک بڑا درخت، ایک اسکول ٹیچر تھا۔ اس ٹیچر کو بچوں سمیت پورا گاؤں منشی جی کہا کرتا تھا، اور ایک ڈنڈا تھا۔ میں جسمانی نقاہت اور کمزوری کے باعث ڈنڈے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ پڑھائی میری مجبوری بن گئی۔ میرے گاؤں میں دینی تعلیم کا کوئی رواج نہ تھا۔ میرے گاؤں کے لوگوں کا خیال تھا نماز، روزہ اور قرآن خوانی عورتوں کا کام ہوتا ہے، چنانچہ ہمارے گاؤں میں قرآن مجید کی تلاوت صرف خواتین کرتی تھی۔ خواتین ہی 5 وقت نماز پڑھتی تھی اور 30 روزے بھی خواتین ہی رکھتی تھی، جبکہ مرد حضرات ان فرائض سے مکمل طور پر فارغ تھے۔ اسلام سے مردوں کی وابستگی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے گاؤں کی مسجد برسوں کسی جوان شخص کی منتظر رہتی تھی، لیکن اسے لاغر اور بیمار بوڑھوں کے سوا کوئی نمازی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اگر کبھی بدقسمتی سے کوئی جوان اور صحت مند شخص مسجد میں داخل ہو جاتا تو امام بڑی دیر تک اسے سمجھاتا رہتا، برخودار یہ عصر کی نماز ہے، اس میں 4 فرض ہوتے ہیں اور تم اس قطار میں کھڑے ہو کر وہ کچھ کرنا جو دوسرے کریں گے۔ ہمارے امام صاحب کی دینی قابلیت اور علم فضل بھی نماز تک محدود تھا، لہٰذا دوسرے دینی فرائض کے لیے عموماً پڑوس کے گاؤں سے علماء کرام امپورٹ کیے جاتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے گاؤں میں جب مرگ ہو جاتی تھی تو لواحقین جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے۔ ایک بار مولوی صاحب نے آنے سے معذوری کا اظہار کیا تو لواحقین اسے اسلحے کی نوک پر گھر سے اٹھا لائے اور اسے لا کر جنازے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ مولوی نے اس زیادتی کا انتقام اس طرح لیا کہ اس نے بھی میت کی بخشش کی دعا نہیں کرائی تھی۔ ہمارے گاؤں میں شاید ہی کوئی مرد ہو جسے اس دور میں قرآن مجید پڑھنا آتا ہو۔ قرآن مجید ان دنوں حلف اٹھانے، اونچے طاق میں رکھنے یا پھر عورتوں کے پڑھنے کا کام آتا تھا۔ میری تربیت اسی ماحول میں ہوئی تھی، چنانچہ مذہب کے بارے میں میرا علم پہلے کلمے تک محدود تھا۔ انہی دنوں میرا خاندان گاؤں سے شہر منتقل ہو گیا۔ وہاں اسکول ہمارے گھر کے سامنے تھا۔
اور والدین نے میری علمی کارکردگی کی بنیاد پر مجھے اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ یوں میں گرتے پڑتے لرزتے ڈولتے پڑھتا چلا گیا۔ میں اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی آ گیا، لیکن جہاں تک دینی تعلیم کا تعلق تھا وہ تو پہلے کلمے سے آگے نہ بڑھ سکی تھی۔ میں الکھ نگری کی طرف واپس آتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا، میں نے 2 دن میں الکھ نگری پڑھ ڈالی۔ اس کتاب سے مجھے 3 چیزیں ملی: ممتاز مفتی صاحب، تصوف اور قدرت اللہ شہاب۔ اسی کتاب سے مجھے شہاب نامہ کا علم بھی ہوا، اور میں ذرا متمول قسم کا طالب علم تھا۔ میرے پاس پیسے کی کمی نہ تھی، چنانچہ میں دوسرے ہی دن شہاب نامہ خرید لایا۔ یہ ایک ضخیم کتاب تھی، مجھے اس کے مطالعے میں 10 دن لگ گئے۔ آپ نے بھی یقیناً یہ کتاب پڑھی ہوگی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اسے بایوگرافی سمجھتے ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں نے اسے دلچسپ ناول سمجھ کر پڑھا ہوگا۔ چند لوگوں نے تصوف کی عملی کتاب سمجھ کر اسے پڑھا ہوگا، لیکن میرے لیے یہ اسلام کی پہلی کتاب تھی۔ یہ کتاب ایک ایسے نوجوان کے لیے قاعدے کی حیثیت رکھتی تھی جس کا دین، جس کا مذہب پہلے کلمے سے آگے نہ بڑھ سکا، جسے وضو کا پورا طریقہ نہ آتا ہو، جو یونیورسٹی سے مکہ اور مدینہ کو ایک ہی شہر سمجھتا ہو۔ اس کتاب سے میرے مذہب کا طرف رجحان بڑھ گیا اور میں اسلام اور تاریخ اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس کتاب کے ذریعے میرا قدرت اللہ شہاب سے بھی تعارف ہوا اور مجھے تصوف کی مختلف جہتیں سمجھنے میں مدد ملی۔ مجھے یہ کتاب پڑھ کر علم ہوا ہر انسان کے لیے اللہ کی ذات بہت ضروری ہوتی ہے، اور ہر انسان کے اندر ایک صوفی ہوتا ہے، اور ہمارے ان کہے ان چھوئے سوال ہمیں ان صوفی کے قریب لے جاتے ہیں، اور ہم اپنے اور اپنی حقیقت سے جا ملتے ہو۔ 1993 میں میری ممتاز مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی، تو یہ ملاقات جلدی دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ میں ممتاز مفتی کے انتقال تک ان سے ملتا رہا، اور ان تمام ملاقاتوں میں شہاب صاحب ہمارا موضوع ہوتے تھے۔ ممتاز مفتی صاحب نے بعد ازاں مجھے صدیق رائی صاحب سے ملایا۔ صدیق رائی شہاب صاحب کے روحانی شاگرد ہیں۔ شہاب صاحب نے انہیں روحانی ٹریننگ دی تھی۔ میری صدیق رائی کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی روحانیت کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے۔ صدیق رائی صاحب راولپنڈی میں رہتے تھے، لیکن بعد ازاں وہ جنگ شفٹ ہو گئے، اور میرا ان کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ رہتا ہے۔ 2 دن پہلے صدیق رائی صاحب نے مجھے فون کیا اور بتایا آج 24 جولائی ہے، میرے بابے شہاب کی برسی ہے، اور میں تمہارے ساتھ شہاب صاحب کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد صدیق رائی صاحب دیر تک قدرت اللہ شہاب کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ میں نے ان سے پوچھا روحانیت میں شہاب صاحب کا کیا مقام ہے؟ صدیق رائی صاحب نے بتایا وہ اسلام اور تصوف کے پبلک ریلیشن آفیسر ہیں۔ میں نے وضاحت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا اگر تصوف میں کسی کا کوئی استاد نہ ہو تو وہ کشف المحجوب کو اپنا استاد بنا لے تو وہ سلوک کی منزلیں طے کر جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی عام شخص اسلام اور تصوف کو سمجھنا چاہتا ہے، اگر وہ اپنے اندر کے صوفی سے ملنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شہاب نامہ پڑھ لے، اسے کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اسی طرح اگر کسی کو روحانی استاد دستیاب نہ ہو تو وہ شہاب صاحب کو اپنا استاد بنا لے، اسے زندگی میں کسی پیر، کسی استاد کی ضرورت نہیں رہے گی۔